سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك ندعوك ونرجو غفرانك ندعوك ونرجو غفرانك ربي. As I travel through the earth, I can't help but notice the symphony I hear all around, from the smallest grain of sand to the faraway planets, to a flower putting roots in the ground, every bird in the sky, every rock and every raindrop sings as it falls from the clouds, every ant, every plant, every breeze and all the seas. They all sing سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ تعالی نحمده ونستعین به ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے. جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں ہے، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر اور ان کے اہل و عیال پر اور ان کے صحابہ پر. جو بھی حق میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اگر مجھ سے غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے ہے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مطففین شروع کرتے ہیں. آیت نمبر 1 سے 17 تک لیں گے ہم. ویل للمطففین، ہلاکت ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے. الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، وہ لوگ جب ناپ کر لیتے ہیں لوگوں سے پورا پورا لیتے ہیں. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب ناپ کر ان کو دیتے ہیں یا وزن کر کے دیتے ہیں ان کو تو گھٹا دیتے ہیں. أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ، کیا وہ سمجھتے نہیں یہی لوگ کہ بے شک وہ اٹھائے جانے والے ہیں. کیا وہ سمجھتے نہیں یہی لوگ کہ وہ بے شک اٹھائے جانے والے ہیں. لیوم عظیم، دن بڑے دن کو. یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن کھڑے ہوں گے لوگ رب العالمین کے لیے. کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، ہرگز نہیں بے شک کتاب برکتوں کی البتہ سجین میں ہیں. وما ادراک ما سجین، اور کیا چیز بتائے تجھ کو کیا ہے سجین. کتاب مرقوم، ایک کتاب ہے لکھی ہوئی. ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. الذین یکذبون بیوم الدین، وہ لوگ جو جھٹلاتے ہیں بدلے کے دن کو. وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم، اور نہیں جھٹلاتا اس کو مگر ہر حد سے بڑھنے والا گنہگار. اذا تتلی علیہ آیاتنا،
جب پڑھی جاتی ہیں اس پر ہماری آیات، قال اساطیر الاولین، کہا کہانیاں ہیں پہلوں کی، کلا ہرگز نہیں، بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، بلکہ زنگ چڑھ گیا ہے ان کے دلوں پر جو کچھ وہ کمائی کرتے ہیں۔ کلا ہرگز نہیں، انہم بے شک وہ، ان ربہم یومئذ لمحجوبون، اپنے رب سے اس دن البتہ حجاب میں رکھے جانے والے ہیں۔ ثم انہم لصالو الجحیم، پھر بے شک وہ البتہ داخل ہونے والا ہے جہنم میں۔ ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، پھر کہے گا یہ وہ چیز جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ ڈنڈی مارنے والوں کے لیے تباہی ہے، وہ کہ جب وہ لوگوں سے ناپ کر لیتے تو پورا لیتے ہیں، اور جب انہیں ناپ کر یا تول کر دی تو کم دیتے ہیں۔ کیا یہ لوگ یقین نہیں رکھتے کہ بے شک وہ خبروں سے اٹھائے جائیں گے ایک عظیم دن کے لیے، جس دن لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ ہرگز نہیں، بے شک بدکاروں کا اعمال نامہ البتہ سجین میں ہے، اور آپ کو کیا معلوم کہ وہ سجین کیا ہے؟ ایک کتاب ہے لکھی ہوئی، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، وہ جو روز جزا کو جھٹلاتے ہیں اور اسے صرف ہر حد سے بڑھا ہوا گناہگار جھٹلاتا ہے۔ جب اس پر ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ ہرگز نہیں، بلکہ ان کے دلوں پر ان کے برے اعمال نے زنگ لگا دی ہے۔ ہرگز نہیں، بے شک اس روز وہ کافر اپنے رب کے دیدار سے یقیناً پردے میں رکھے جائیں گے، پھر بے شک وہ ضرور دوزخ میں داخل ہوں گے۔ پھر ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی چیز ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ اب تفسیر و تشریح۔ سورہ مطففین کا تعارف۔ اس سورت کا نام پہلی ہی آیت ویل للمطففین سے ماخوذ ہے۔ مطففین مطففن کی جمع ہے اور اس کے معنی ہیں کمی کرنے والے۔ اس صورت میں ناپ تول میں کمی بیشی کرنے والوں کے لیے سخت وعید کا ذکر ہوا ہے، اور اسلام کے دشمنوں کا مسلمانوں سے ٹھٹا ہنسی مذاق کرنا اور آخرت میں مسلمانوں کا ان سے مذاق کرنا بھی بیان ہوا ہے۔ اکثر مفسرین کے نزدیک یہ صورت مکی ہے، البتہ بعض نے اسے مدنی قرار دیا ہے۔ اس میں 36 آیتیں اور ایک رکوع ہے اور 172 کلمات ہے اور 758 حروف ہے۔ شان نزول۔ اس صورت کی شان نزول میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو اہل مدینہ ناپ تول کے اعتبار سے بدترین لوگ تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی، جس کے بعد انہوں نے اپنی ناپ تول کو صحیح کر لی۔ ناپ تول میں کمی بیشی باعث ہلاکت ہے۔ چیز لینے اور دینے کے لیے الگ الگ پیمانے رکھنا اور ڈنڈی مار کر ناپ تول میں کمی کرنا بہت بڑی یہ اخلاقی برائی ہے، یعنی اخلاقی بیماری ہے یہ، جس کا نتیجہ دنیا و آخرت میں تباہی ہے۔ دنیا میں بھی اس کا تباہی ہے اور آخرت میں بھی۔ اسی لیے فرمایا کہ جو لوگ ناپ تول میں کمی کرنے والے ہیں ان کے لیے تباہی اور ان پر اللہ تعالیٰ کی مار اور پھٹکار ہے۔ حقیقت میں یہ جو ہے سو بہت ہی انتہا درجے کی گھٹیا قسم کی چیز ہے کہ تھوڑی تھوڑی چیزیں چوری کرنے والا شخص زیادہ مال اڑانے سے بھی پرہیز کرنے والا نہیں ہے، وہ صرف اپنی کم ہمتی یا پکڑے جانے کے خوف سے اتنی چوری پر صبر کیے بیٹھا ہے، ورنہ اس کی طبیعت کے بگاڑ اور امانت سے خالی ہو جانے میں کوئی کمی باقی نہیں رہی۔ اس کے برعکس جب وہ دوسروں سے اپنا حق لیتا ہے تو بڑی ہوشیاری اور دانائی اور بھرپور طریقے سے لیتا ہے، لیکن دوسروں کے حقوق ادا کرنے میں وہ کمی اور کوتاہی کرتا ہے۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے اس پر قحط سالی، سخت مشقت اور حکمرانوں کا ظلم جو ہے اس پر مسلط کر دیا جاتا ہے۔ سنن ابن ماجہ کی ہے، اور اس سے پہلے کی جو حدیث تھی وہ بھی سنن ابن ماجہ کی حدیث تھی۔ اگر ڈنڈی مارنے والوں کو خیال ہوتا کہ مرنے کے بعد ایک دن پھر اٹھنا ہے اور اللہ کے سامنے تمام حقوق اور فرائض کا حساب دینا ہے تو وہ کبھی بھی جو ہے سو ناپ تول میں کمی نہیں کرتے۔ جس کو مر کر اٹھنے پر یقین نہیں ہے وہی لوگ جو ہے سو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، جس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے وہ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، لیکن وہ تو دنیا ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، اسی لیے وہ اس قسم کی گھنونی حرکتوں کو کرتے ہیں، کیونکہ یہ کام وہی لوگ کرتے ہیں جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف اور قیامت کا ڈر نہیں ہوتا۔ پھر ان آیتوں میں جو ہے سو قیامت کا عظیم دن، یعنی قیامت کے عظیم دن کے بارے میں ہے، یعنی قیامت کا جو دن ہے وہ بہت ہی بڑا دن ہے، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ڈراتے ہوئے فرمایا کہ کیا لوگوں کے حق مارنے والے قیامت کے ہولناک دن سے نہیں ڈرتے، جس میں سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے جو تمام پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے۔ کیا انہیں اس دن کے لیے تیاری کرنے کی کوئی فکر نہیں، اور جس میں اللہ رب العالمین اپنے ایک ایک بندے سے حساب کتاب لے گا اور ہر بندے کا اعمال نامہ اس کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ ذرا سوچو، یہاں پر چیک کرنا ہے کہ دنیا کی عام عدالت میں اگر پیشی ہو تو پھر گھبراہٹ کیسی ہوتی، یعنی پیشی کے نام سے انسان گھبرا جاتا ہے، اور اس دن جب تم رب العالمین یعنی اس دن جب ہم اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو ہمارا کیا حالت ہوگی، تو یہاں پر ہم کو چیک کرنا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے روز قیامت کی ایک جھلک بھی دکھائی۔ روز قیامت کی ایک جھلک سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بخاری کی حدیث ہے، جس دن لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے تو آدھے آدھے کانوں تک اپنے پسینے میں ڈوب جائیں گے۔ پھر ایک دوسری روایت میں ہے قیامت کے دن سورج کو مخلوق کے قریب کر دیا جائے گا یہاں تک کہ وہ ان کے 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ حدیث کے راوی سلیم بن عامر تابعی رحمہ اللہ، جنہوں نے اس حدیث کو مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میل سے زمین کی مسافت والا میل مراد لیا ہے یا وہ سلائی جس سے سرما آنکھوں میں لگایا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ اپنے عمل کے مطابق پسینے میں ہوں گے، بعض ان میں سے اپنے ٹخنوں تک، بعض اپنے گھٹنوں تک، بعض اپنے پہلوؤں کمر تک پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، اور بعض ایسے ہوں گے انہیں پسینے میں لگام ڈالی ہوگی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اپنے منہ کی طرف اشارہ فرمایا، یعنی جس طرح جانور کے منہ میں لگام ڈالی جاتی ہے اس طرح پسینہ جو ہے سو اس کے لیے لگام بنا ہوا ہوگا، اور اس کے منہ اور کانوں تک پسینہ ہوگا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ قیامت کے ہر عذاب سے، ہر مشکل سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ کفار کے فضول خیالات کی تردید۔ کافر اس فکر سے بالکل بے پرواہ ہیں کہ ان کے سامنے حساب کتاب اور جو ہے جزا اور سزا کا کوئی مرحلہ آنے والا ہے جس میں نیکیوں اور بدیوں کے درمیان اللہ تعالیٰ فرق کرے گا، بلکہ یہ گمان کیے بیٹھے ہیں کہ قیامت کا کوئی دن آنا ہی نہیں ہے، اور آیا بھی تو وہ اپنی خاندانی اور جو ہے اپنے دیوتاؤں کی بدولت وہاں اس سے بھی زیادہ عیش کریں گے، یہ ان کا خیال ہے، یعنی وہ ایسا خیال کرتے ہیں، یعنی ان کا یہ گمان ہے۔
ابھی کہا گیا کہ ہرگز نہیں اس قسم کے باطل خیالات میں اپنی عاقبت برباد نہ کرو، وہ دن ضرور آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ہرگز نہیں اس قسم کے باطل خیالات میں اپنی عاقبت برباد نہ کرو، وہ دن ضرور آئے گا، اور اس دن نیکوکاروں اور نافرمانوں میں مشرق اور مغرب کے فاصلے جتنی دوری ہوگی، یعنی نیک اور بدوں کے درمیان جو سو اتنا فاصلہ ہوگا مشرق اور مغرب کا، وہاں پر بالکل ان کا خیال ہے اور وہ گمان کر بیٹھے ہیں کہ قیامت کا کوئی دن آنا ہی نہیں ہے، اسی لیے وہ لوگ اس طرح سے کرتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کہ ہمارے خاندان کی وجہ سے یا دیوتاؤں کی وجہ سے جو ہے سو ہم وہاں پر زیادہ عیش کریں گے، یہ ان کا گمان تھا۔ کافر کو بالکل یہ چیز کی پرواہ بھی نہیں اور وہ فکر بھی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے سو ایمان پر قائم رکھے اور ثابت قدم رکھے۔ سجین کیا ہے؟ سجین کا معنی ہے قید خانہ، یعنی یہ قید خانے کی طرح ایک نہایت ہی تنگ مقام ہے۔ زمین کے سب سے نچلے حصے میں ایک جگہ کا نام بھی سجن ہے، جہاں کافروں، ظالموں اور مشرکوں کی روحیں اور ان کے اعمال نامے جمع ہوتے ہیں اور وہاں پر ان کے نام درج ہوتے ہیں۔ قیامت کا انکار اللہ تعالیٰ کا انکار ہے۔ جو شخص روز جزا کا منکر ہے وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور اس کی قدرت اور عدل اور حکمت سب کا منکر ہے، سب کا انکار کرنے والا ہے، اور جو ان چیزوں کا انکار کرنے والا ہو وہ جس قدر بھی گناہوں پر دلیری کا مظاہرہ کرے کم ہے۔ کافر اپنے کفر اور سرکشی میں اتنا آگے بڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو سن کر ان پر غور و فکر کرنے کی بجائے انہیں پرانے لوگوں کے قصے کہانیاں قرار دیتے ہیں اور بڑی جرت اور بہادری کے ساتھ کہتے ہیں کہ بھلا ہم ان جھوٹے افسانوں اور خیالی قصوں سے ڈرنے والے کہاں ہیں۔ یہ ان کا اس طرح کا رویہ تھا، یعنی ایسا ایٹیٹیوڈ کس کا ہوتا ہے؟ کافروں کا، یعنی جو انکار کرتے ہیں حقیقت اور اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور اس کی قدرت اور اس کے عدل اور اس کے حکمت، یہ ساری چیزوں کے جو ہے سو انکار کرنے والے لوگ اس طرح سے کرتے ہیں، کیونکہ وہ غرور میں ہے اور سرکشی میں ہے، اور اللہ کی آیت کو سن کر ان پر غور و فکر کرنے کی بجائے انہیں جو ہے سو جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ غور و فکر کرو اور آیتوں کو جب وہ سنتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ سب پرانے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں، اس سے وہ جو ہے سو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سب جھوٹے افسانے اور خیالی قصے ہیں اور اس سے ہم ڈرنے والے نہیں ہیں۔ اس طرح کا ان کا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے۔ قرآن مجید کلام الہی ہے۔ یہ قرآن پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں نہیں ہیں جیسا کہ کافر کہتے ہیں اور سمجھتے ہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اس کی وحی ہے جو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جبرائیل امین کے ذریعے سے نازل ہوئی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ اللہ کا کلام ہے اور اس کی وحی کی گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور جبرائیل امین کے ذریعے سے نازل ہوئی ہے۔ کافروں کے آیات الہی کو جھٹلانے کی وجہ یہ نہیں کہ یہ پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں یا ان کے برحق ہونے میں کوئی شبہ ہے، بلکہ ان کے دل اس قرآن اور وحی پر ایمان اس لیے نہیں لاتے تھے کہ ان کے دلوں پر زیادہ گناہوں کی وجہ سے پردے پڑ گئے ہیں اور وہ زنگ آلود ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں حق اور باطل میں فرق نظر نہیں آتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ رکھے، تعالیٰ ہم کو گناہوں سے محفوظ رکھے، اس لیے گناہوں کی معافی مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ ہمارے دلوں پر اگر پردہ پڑ گیا تو ہم کو حق بات سمجھ میں نہیں آتی، تو زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا چاہیے۔ گناہوں سے دل سیاہ ہو جاتے ہیں،
یہاں پر نوٹ کرنا ہے اور ہم کو چیک کرنا ہے کہ گناہوں سے دل سیاہ ہو جاتے ہیں۔ گناہ اگر بار بار کیا جائے تو توبہ نہ کی جائے، یعنی گناہ بار بار کرتے ہیں اور توبہ بھی نہیں کرتے تو یہ پورے دل کو گھیر لیتا ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے۔ اگر وہ گناہ سے باز آ جاتا ہے اور استغفار اور توبہ کر لیتا ہے تو اس کا دل صاف کر دیا جاتا ہے، وہ سیاہی دور کر دی جاتی ہے، اور اگر توبہ کی بجائے گناہ پر گناہ کیے جاتے ہیں تو وہ سیاہی بڑھا دی جاتی ہے، یہاں تک کہ پورے دل پر چھا جاتی ہے۔ یہی وہ رین ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے، ہرگز نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے برے اعمال نے زنگ لگا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ رکھے اور زیادہ سے زیادہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دیدار الہی سے کفار کی محرومی۔ کافروں کا یہ کہنا ہے کہ اگر قیامت ہوئی بھی تو دنیا کی طرح وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے سو بہت سی نعمتیں سے مالا مال کریں گے۔ ہرگز بھی یہ درست نہیں ہے، انہیں جو ہے سو پر اللہ تعالیٰ کے دیدار سے محروم رکھا جائے گا، اور ان کے برعکس اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا، اور کافروں کو جہنم کی تنگ و تاریک کوٹریوں میں داخل کیا جائے گا جہاں آگ پوری قوت کے ساتھ بھڑک رہی ہوگی۔ پھر انہیں جو ہے سو مزید ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے کہا جائے گا کہ یہ وہی عذاب ہے جسے تم دنیا میں جھٹلایا کرتے تھے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اللہ کا دیدار نصیب کرے، آمین۔ آیت مبارکہ کی حکمت اور تقاضے۔ ناپ تول میں کمی کرنا نہایت ہی گھنونا اور خبیث جرم ہے، بہت ہی خراب جرم ہے جس کی دنیا میں سزا مال میں ہلاکت اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے بے خوف ہو کر چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہیر پھیر کرنے والا بڑے بڑے گناہوں کو بھی دلیری کے ساتھ کر گزرتا ہے۔ جب انسان ایمان کی دولت سے محروم ہو جاتا ہے تو گناہ کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، تو قیامت کا انکار کرنے والے کے لیے تباہی اور بربادی ہے۔ پھر گناہ دلوں کو زنگ آلود کر دیتے ہیں اور انسان سے اتباع ہدایت کی عظیم دولت چھین لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہم کو، اور ہدایت کی دولت سے ہم کو مالا مال کرے، اور ہدایت کے لیے ہمارے سینے کو کھول دے۔ اگر ہم اپنی خالق اور مالک کی بندگی کا ٹھیک طور پر حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کا مظاہرہ بھی کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے خالق ہی نے یہ حکم دیا ہے۔ انصاف کا تقاضا کیا ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا جب ظالم اور مظلوم، اچھے اور برے، اور پھر فرما بردار اور نافرمان کو جو ہے سو الگ کر کے چھانٹ کر الگ کر دیے جائیں گے، اور دنیا میں جنہوں نے دوسروں کی حق تلفیاں کی، پھر لوگوں کے جان و مال پر ڈاکے ڈالے، پھر دل آزاریاں اور زبان درازیاں کی اور قانون کی پکڑ سے بچ نکلے، ایسے ظالموں سے انتقام لیا جائے گا، اور مظلوموں کے ساتھ انصاف کیا جائے گا۔ قیامت کے دن کی رسوائی اور پریشانیوں سے بچنے کے لیے عقل مندی کا تقاضا کیا ہے کہ ہم آج ہی برائیوں کو چھوڑ کر نیکیوں کی راہ اپنائیں۔ حق بات سے منہ موڑنا اور سچائی سے اور بے رخی اختیار کرنا، یہ سب کیا ہے؟ یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ ضد، ہٹ درمی، غرور اور تکبر ہے اس کی وجہ۔ پھر برائیوں اور بے حیائیوں میں مبتلا ہونا پھر انسان کے ضمیر کو مردہ کر دیتا ہے، یعنی برائیوں میں اور بے حیائی میں اگر کوئی مبتلا ہوتا ہے تو انسان کے ضمیر جو ہے سو یعنی اس کا ضمیر مردہ ہو جاتا ہے، تو
اسی کو قرآن حکیم میں رانا یعنی دل کا زنگ آلود ہونا کہا گیا ہے۔ یہاں پر آیت میں رانا کا لفظ جو استعمال ہوا ہے یعنی دل کا زنگ آلود ہونا کہا گیا ہے۔ جب کوئی قوم جو ہے سو برائیوں میں ملوث ہو جائے اور اس طرح کے جو ظلم زیادہ سے زیادہ بڑھ جائے، نافرمانیاں ہوں اور ظلم ہو اور لوٹ مار ہو، ہیر پھیر، اور یہ ساری برائیاں جب پھوٹ پڑے تو سمجھو کہ عنقریب اللہ تعالیٰ کا عذاب اس پر آنے والا ہے۔ عذاب الہی کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں۔ وہ کیسے؟ مہنگائی، پھر بے روزگاری، قحط سالی، نااہل اور اڑیل قسم کے جو حکمران ہیں وہ مسلط کر دیے جاتے ہیں، پھر دشمنوں کا خوف اور ان کی زیادتیاں وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں جو ہے سو عذاب الہی کی مختلف شکلیں ہیں۔ کافر دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری کے مستحق ہے، جبکہ قیامت کے روز ان کے لیے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے دیدار سے محرومی ہوگی اور انہیں جہنم میں بھی جھونکا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے اور ہم کو اطاعت گزار اور اللہ کے حکموں پر چلنے والا بنائے اور اللہ تعالیٰ کے دیدار نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت،